وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ نور آیت نمبر 47۔ یہ منافق کہتے ہیں ہم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں ہے۔ یعنی اپنے عمل سے اپنے قول کی خود ہی تردید کرتی ہیں۔ ان کے دعوے کے دو جز ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور دوسرا اطاعت کرنا۔ اب چونکہ انہوں نے منہ پھیر کر اطاعت سے انکار کر دیا تو لہٰذا یہ اپنے دعوے کے پہلے جز یعنی ایمان لانے کے سلسلے میں جھوٹے ہوئے، اور اگر سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تو کبھی اطاعت سے منہ نہ موڑتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کا بھی عمل اس کے قول یا زبانی دعوے کے خلاف ہے تو حقیقتاً وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اسی طرح کا مضمون پہلے بھی گزرا اور آگے بھی آئے گا۔ اور وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اس کے جملے کا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم پر اس سے ربط آتا ہے۔ پچھلی آیت میں نے بتایا تھا کہ یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف، یہ تعمید باندھی گئی یہ آیت اس اگلی آیتوں کی کہ ان کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر تو اسلام قبول کرتے لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اس آیت کا مضمون سورۃ نساء کی آیت نمبر 60 میں بھی آئے گا، 60 سے 65 سے، وہاں پہ اس کو ہم ضرور تفصیلی دیکھیں گے۔ یہاں اب دیکھنے اور سمجھنے کی سمپل سی چیز ہے، یہ تو ذکر ہے ان منافقین کا جو دور نبوت میں تھے۔ آج کا مسلمان بھی اگر ایسے ہی روش اختیار کرتا ہے، دعویٰ تو اس کا سچا ہے، 100% سچا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ ایک مسلمان جھوٹا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پر میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، اور جب کہا جاتا ہے وہ اطاعنا زبانی قولی تو ہم بڑے بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فریق اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب یہ کون سا فریق ہے؟ یہ وہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جس کا ایمان تو مضبوط تھا، اسے آپ عقائدی منافق کہہ سکتے ہیں نا، یا عملی منافق۔ ایک تو ہوتا ہے نا عقائدی منافق، اس کو عملی منافق آپ کہیں گے۔ اسے منافق بھی نہیں کہیں گے بلکہ نافرمان کہیں گے، فاسق کہیں گے۔ دعوے میں سچا تھا لیکن اس دعوے کو جب تک عملی جامہ نہ پہنایا جائے اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ؟ تو ایمان کا تقاضا، ایمان کی جو سبجیکٹس کہہ لیں، مضمون کیا ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہیں، گڈ، آپ نے وہاں کا رول نمبر بھی لے لیا، گڈ، اب آپ وہاں کی اسٹوڈنٹس ہو گئے۔ اس سے آگے آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا یونیفارم، وہاں کے رولز، ٹائمنگ، اور اس کے بعد وہاں کے لیکچر اٹینڈ کرنا، پھر اس کے بعد پیپر دینا، اور پیپر میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کو ڈگری ملتی ہے۔ اب ایک ایڈمیشن بھی لے لیں، رول نمبر بھی اس کو مل جائے، اور اس کے بعد وہ سارا سال وہاں کی کنٹین میں بیٹھ کے وقت گزار دے، چاہے سموسے کھانے میں جائے ہی نہ جائے تو انٹرسٹ نہ لے، پیپروں میں بیٹھے نہ، اور جب ڈگریاں ملنے لگے تو اپنا رول نمبر لے کے چلا جائے جی کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، سال ہو گیا مجھے یہاں ایڈمیشن لیے ہوئے۔ تو کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو ڈگری ملنی چاہیے؟ ہم سب جانتے ہیں